نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں اس بابرکت محفل میں اکٹھا کیا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عقیدہ علم غیب کے اوپر قرآن مجید کی آیت کی صورت میں روشنی ڈالی تھی، اور چونکہ مسجد کے اندر اس موضوع پر پہلے میں کئی بار تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، تو اس لیے میں نے صرف ایک آیت پڑھی تھی، اور دوسری آیت میں نے پارہ نمبر 29 کی صورت ہے، جن سے میں نے دوسری علم غیب کی آیت پڑھ کر یہ استدلال یہ ثابت کیا تھا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب دیا ہی نہیں، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، اور علم غیب اس شان سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ مخلوق کو کہ سارے علم کو اکٹھا کر لیا جائے تو آقا کے علم کے سمندر کے مقابلے میں مخلوق کا علم قطرہ بھی نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے علم کی شان ہے کل مخلوق کے علم کے مقابلے میں۔ آپ پوچھیں کہ یہ جو بڑی بات کی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو پچھلی بار کہا تھا کہ ہم احادیث اگلے جمعے جو پڑھیں گے وہ حدیث زیادہ تر ہم بخاری شریف سے پڑھیں گے یا مسلم سے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے دوستوں کو یہ بخاری مسلم کا نام بتا کر ورغلایا جاتا ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بات بخاری میں نہیں، یہ تو مسلم شریف میں نہیں۔ اس لیے میں نے بخاری شریف کو ٹیبل پہ رکھ لیا، اور اب میں نے چاہا کہ آج جتنی بھی حدیثیں پڑھی جائیں وہ تمام احادیث، زیادہ احادیث کا تعلق بخاری سے ہوگا یا مسلم شریف سے ہوگا، اور یہ حدیث کی سب سے بڑی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ حضور علیہ السلام کو علم عطا فرمایا کہ مخلوق میں پھر آقا علیہ السلام کی مثال نہ ملتی۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور جب حضور کے علم کی جامعیت کو، وسعت کو، بلندی کو، بے مثالی کو، با کمالی کو اور وسعت شان کو جب ہم علم غیب کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو کائنات مخلوق میں کوئی بھی مصطفیٰ کی مثل نظر نہیں آتا۔ جس حدیث پاک سے پچھلے جمعے میں نے گفتگو ختم کی تھی، اسی حدیث پاک کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس سے آگے انشاءاللہ عز و جل باقی صحیح بخاری سے حدیث پڑھی جائیں گے۔ پچھلے جمعے جو روایت پڑھی تھی یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسند تھے۔ اچھا، ناپسند کیوں تھے؟ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ وہ سوال کرنے والے منافقین تھے، صحابہ نہیں تھے۔
منافقین نے اعتراضات کیے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ منافقین کے سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں تھے، کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان مقدس پر کامل عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے چونکہ وہ امتحاناً پوچھے جا رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو کم کرنے کے لیے پوچھے جا رہے تھے، چونکہ ان سوالوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم کرنے کی جسارت تھی، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سوالات کو ناپسند فرمایا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ناراض بھی ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت تربیت میسر آئی، بہت سمجھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بہت کچھ منافقین نے سیکھا، اور اب ضرورت تھی کہ وہ عمل کرتے اور اپنی منافقت کے دائرے سے باہر نکل آتے، لیکن وہ اپنی منافقت پر جمے رہے اور الٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراضات شروع کر دیے انہوں نے۔ اور اعتراض پتہ کس جہت پر کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس کی خوبصورتی پر نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی خوبصورتی پر نہیں کیا، آقا کی بے مثال مسکراہٹ پر نہیں کیا، حضور کے علم پہ اعتراض کیا۔ اور چونکہ علم خاصہ نبوت ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر اس پر ہمارا اعتراض اس جہت سے چل گیا، جب خاصہ نبوت ہی مدھم ہو گیا تو مسلمانوں کا یہ جو دین کا چڑھتا سورج ہے یہ ڈوب جائے گا۔ یہ منافقین کا ذہن تھا، پر یہ ان کی سوچ تھی جو غلط تھی۔ ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے سوال کس ذات پہ کسے ہیں کہ جو کائنات میں نگاہ اٹھائے تو ساتویں آسمان تک، عرش تک جائے نگاہ۔ اس شان کی مالک ہستی پر اعتراضات کرنے والوں نے جب سوال کیا تو یہ تو وہ ذات ہے کہ نگاہ اٹھائے تو عرش تک جائے اور نگاہ جھکا لے تو تحت الثری تک جائے۔ اور یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر موقع ملا تو آج پوری پڑھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کو، یعنی کہ زمین کو چاروں کونوں سے لپیٹ کر میرے سامنے کر دیا، جو کچھ زمین میں ہے میں سب جانتا ہوں۔ یہ شان ہے حضور کے علم کی۔ حضور ناراض ہوئے، پھر لوگوں سے فرمایا، ناراض ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، بار بار فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور میں نے تفسیر مزری سے پڑھا تھا، تفسیر بغوی سے پڑھا تھا کہ یہ لفظ تھے کہ، اور بخاری شریف میں بھی آگے آنے ہیں کہ قیامت تک جو بھی سوال پوچھنا ہے پوچھ لو، تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ اب میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ صرف کائنات میں حضور ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شان علم وافر تعداد میں حضور کو عطا فرمائی، جو با اعتبار مخلوق کے علم کلی ہے، یہ تو وہی ذات کلام کرتی نا جو علم کلی کی حامل ہے۔ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، میں یہاں کھڑا ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھو، تمہیں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایک شخص عرض گزار ہوا، میرا باپ کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے باپ کا نام حذیفہ ہے، کیونکہ ان پر طعن و تشنیع کی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ آپ کے والد کا نام حذیفہ ہے۔ یہاں پر بعض لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا، پوچھو جو پوچھنا ہے تمہیں جواب دیا جائے گا، قیامت تک جو بھی سوال کرنا ہے پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا،
وہابی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ڈنڈی مارتے اس مقام پر، وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضور یہ پوچھے کہ دین کے بارے میں جو پوچھنا پوچھو۔ تو اس میں میرے دوست ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ یہ کہ دین کے بارے میں پوچھو، کیا پوچھنا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے نہیں، یہ ترمیم وہابیانہ ہے، یہ گھسیڑی گئی ہے، حدیث پاک کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں مطلقاً یہ لفظ ہے، میں پڑھ رہا ہوں اور بھی پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے، بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں ارشاد فرماتے، جو پوچھنا ہے پوچھو تمہیں جواب دیا جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، چونکہ لوگ تان و تشریح کرتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا حضور میرے والد کا نام کیا ہے؟ اب یہ جو سوال ہے کہ میرے والد کا نام کیا ہے، یہ کوئی دینی مسئلہ ہے؟ بولیے، یہ کوئی فرض پوچھ لی ہے جو واجب پوچھ لی ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے دعویٰ جو کیا گیا تھا وہ دینی مسائل کے تناظر میں نہیں کیا گیا، دعویٰ جو کیا تھا وہ علی الاطلاق کیا گیا ہے کہ جس کے دماغ میں جو سوال ہے، جو پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے، اس کو جواب دیا جائے۔ پوچھنے والوں نے پھر اپنے آپ کو دینی سوالوں میں محصور نہیں کیا، بلکہ جو پھر ان کے ذہن میں آیا انہوں نے پوچھا۔ اب مجھے بتائیں کہ باپ کس کا کون ہے، یہ جواب کون صحیح دے سکتا ہے؟ اس کی ماں بتائے گی نا کہ اس کا باپ ہے کون صحیح۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے والد کا نام حذیفہ ہے، اس کے بعد ان کو کسی دوسری طرف نسبت کر کے بلانا ختم کر دیا گیا۔ اب جنہوں نے یہ جملہ سن کر بعد میں نسبت جو غلط کرتے تھے منافقین، وہ خاموش ہو گئے، ان کا کتنا پختہ ایمان تھا کہ حضور نے جو فرمایا یہ غلط نہیں، یہ صحیح فرمایا ہے۔ پھر آگے ایک اور شخص کھڑا ہوا، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا والد کون ہے؟ یہ دو سوال ایک ہی مجلس میں ہوئے۔ تو سوالات کی تکرار بھی بتاتی ہے کہ جو دعویٰ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صرف مسائل دینیہ کے تناظر میں نہیں تھا۔ دوسرا سوال بھی کھڑے ہو کر یہ پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا والد سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ اور جب دو سوال مجلس میں ہو گئے اور دونوں سوال دینی مسائل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جب ہو گئے تو اس پر حضرت فاروق اعظم گھٹنے زمین پر رکھ کے ہاتھ جوڑ کر یوں کھڑے ہو گئے۔ یہ گھٹنے زمین پر رکھنا اور ہاتھ جوڑ کر بارگاہ رسالت میں پیش ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ حضور یہ ہمارا تو اعتراض نہیں ہے آقا، ہم تو علم کو ماننے والے ہیں، ہم تو ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر آقا آپ کی بے مثالی کے قائل رہے ہیں، ہم تو آپ کی وسعت علمی کو ایمان مانتے ہیں، اور آپ کے علم پہ اعتراض کرنے کو ہم بے ایمان مانتے ہیں جو آپ کے علم پہ اعتراض کرے۔ حضور ہم تو خدام ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، حضور ہم تو آپ کے فقیروں میں ہیں، آپ کے خیراتی ہیں یا رسول اللہ، ہمارا اعتراض نہیں ہے یہ۔ جب اس طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر غضب کے آثار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ فرماتے رہے۔ جب فاروق اعظم یوں ہاتھ زمین پر دونوں گھٹنے جوڑ کے ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے حضور کی بارگاہ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ کہنا کہ اس حدیث پاک کے اندر وہ جو دینی مسائل کا سوال پوچھا ہے کہ قیامت تک جو بھی دینی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہے، یہ وہابیوں کی مسجد میں یوں تقریر ہوتی ہے
کہ اس حدیث پاک کے اندر ہے، حضور نے فرمایا سلونی اما شئتم، قیامت تک جو بھی دین کا مسئلہ پوچھنا مجھ سے پوچھ لو۔ یہ تقریر وہابیانہ ہے، یہ دینی مسئلہ پوچھ لو یہ تو لفظ نہیں ہے حدیث میں۔ آقا نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، تمہیں جواب دیا جائے گا۔ پوچھنے والوں نے بھی پھر کوئی دینی مسئلہ نہیں پوچھا، ان کو پتہ دینی مسئلہ تو سب کو ہی آتے تھے، اور صبح و شام جو تبلیغ، تربیت، جو نصیحت ہوتی تھی مسجد نبوی میں، وہ دینی مسائل کی تو ہوتی تھی۔ انہی کے سامنے تو وحی آتی تھی، انہی کے سامنے تو حضور پڑھ کے سناتے تھے، قرآن ان کے سامنے ہی نازل ہوتا تھا، اور قرآن کی تشریح بھی صحابہ کے سامنے ہی حضور فرماتے تھے، وہ تو سب ان کے سامنے تھا۔ لیکن حضور کیا دعویٰ کر رہے ہیں یہ صحابہ جانتے تھے، اس لیے دینی مسئلہ کوئی نہیں پوچھا۔ انہوں نے پوچھا بھی وہ پوچھا کہ جو حضور ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے یہ وسعت شان عطا فرمائی تھی۔ اب یہ جو روایت ہے، اس روایت کے کئی متابعات ہیں۔ یہ روایت کو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر، یہ ایک روایت صحیح بخاری شریف میں یہ 8 مقام پہ آئی ہے۔ اب تشریح ہو گئی ساری، 8 مقام پر اس ایک روایت کو امام بخاری لائے۔ پہلی بار کتاب العلم میں لائے حدیث نمبر 92، دوسری بار بخاری میں کتاب العلم حدیث نمبر 93، تیسری بار کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 540 پر لائے، پھر صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4621 پہ لائے، پھر صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6362 پہ لائے، پھر صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7089 پہ لائے، پھر صحیح بخاری کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7291، پھر صحیح بخاری کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7295۔ 8 مقام پر یہ روایت صحیح بخاری میں انہی لفظوں سے ہے۔ یہ اتنا بار بار پلٹ کر امام بخاری کا اس روایت کو لانا، ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ جہاں وسعت شان علم ہے حضور کی، یا آقا کی شان علم کا ڈنکا گیا جس حدیث میں، امام بخاری پلٹ کے اس حدیث کو لا رہے، ایسے لگتا ہے جیسے امام بخاری کے علم کے سمندر میں تلاطم آ گیا۔ اس انداز میں بار بار حدیث لا رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، یہی روایت دیگر مقامات پر اس روایت پہ کچھ لفظ اضافی بھی ہیں صحیح بخاری میں، وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ اضافی لفظ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ایسے ہیں جو صحیح بخاری کتاب الاعتصام کے اندر ہے حدیث نمبر 7294، اس کے اندر لفظ یہ آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال انس فقام الیہ رجل فقال ای مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کھڑا ہوا، بولا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ یہ اس حدیث کا حصہ ہے صحیح بخاری میں۔ تیسرا سوال اس مجلس میں کیا ہوا؟ پہلا سوال ہوا، پوچھا حضور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ بتا دیا۔ دوسرا پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے وہ بھی فرما دیا۔ اب تیسرا سوال ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ منافقین میں سے تھا، میں کہاں جاؤں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النار، تو دوزخ میں جائے گا۔ وہ مرے گا، وہ قبر میں جائے گا، وہ محشر میں اٹھے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، دوزخ میں جائے گا۔ وہ جو قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج ہی سنا دیا کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ اے سوال پوچھنے والے تو دوزخ میں جائے گا۔ اور میں نے تفسیر بیان کر دی، وہ یہ کہ وہ منافقین میں سے تھا جس نے سوال کیا۔ یہ جو اضافہ ہے کہ پوچھا کہ میں کہاں جاؤں گا، یہ صحیح بخاری حدیث 7294 اٹھا کے پڑھے، اس کے اندر یہ اضافہ ہے۔ پھر اسی طرح اس سے ملتی جلتی حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک یہودی تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال پوچھا، اور سوال کیا پوچھا؟
وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے باپ کا نام کچھ اور ہے، کسی اور کا اپنے باپ کا نام بدل کر وہ کہنے لگا کہ میرے باپ کا نام، پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا باپ کون ہے، اس نے اپنے باپ کا نام بدل کے بتایا، باپ کا نام بدل کے بتایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ یہ تو تمہارے باپ کا نام نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، فرمایا کہ یہ تو تمہارے باپ کا نام نہیں ہے، تمہارے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام بتایا اس یہودی کو۔ جب ورق کھلا نا علم مصطفیٰ کا، تو جو یہودیت زدہ ذہن تھے نا وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے، فرمایا یہ تو تم بدل کے بتا رہے ہو۔ اگر کوئی انجان آدمی ہو، اس کو نہ پتا ہو کہ کون کیا ہے، نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کبھی اس سے ملا ہی نہیں، تو پہلی بار ملنے پہ بتا دے گا کہ اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، فلاں جگہ یہ رہتا ہے، نہیں بتا سکتا نا۔ اچھا یہ تو وہی بتائے گا نا جو جانتا ہے، جس نے دیکھا ہے، جس نے ساری صورتحال کو آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو جس طرح کے جواب حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے پتہ نہیں لگتا جیسے سب جانتے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ یہودی کے سوال کا جواب دیتے فرمایا کہ یہ تو تمہارے باپ کا یہ نام نہیں ہے، یہ روایت صحیح بخاری کتاب الجزیہ اٹھا لیں، 3169 پہ یہ روایت ہے، پھر صحیح بخاری کتاب الطب اٹھائیں، حدیث نمبر 7777 پہ ہے۔ یہ چوتھا سوال حضور سے ہوا۔ اس کے بعد پھر حضور نے بار بار پوچھا، فرمایا جو چاہو پوچھ لو تمہیں جواب دیا جائے گا، سل اما بدالکا، پوچھو جو بھی پوچھنا ہے تمہیں جواب دیا جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے تمہیں جواب دیا جائے گا، یہ الفاظ صحیح بخاری حدیث نمبر 63 کے اندر موجود ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا حصہ ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث، تاکہ ایک حدیث پڑھے نا اس کا مضمون کور ہو جائے سارا۔ صحیح بخاری شریف میں اسی مضمون کے ساتھ ایک جزیہ جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم قال ما من شيء لم اكن اريده في مقامي حتى الجنة والنار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تک جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا، جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا وہ آج میں نے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ اسی مقام پر کھڑے میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، اسی مقام پہ کھڑے میں نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔ کیا اس سے کسی کو سمجھ نہیں جانا چاہیے تھا کہ جو میں اب تک جو چیز میں نے نہیں دیکھی تھی وہ اب میں نے دیکھ لی ہے؟ تو آقا کے اس فرمان کے بعد سمجھ نہیں جانا چاہیے تھا؟ ہاں پہلے نہیں دیکھی تھی پھر دیکھ لی تھی، اور جب دیکھ لی تو اس کے بعد علم کلی کی دلیل پوری ہو گئی، پھر کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر تو ہر کسی کو یہ کہنا چاہیے تھا ہاں ایک وقت تھا کہ جب کچھ رہتا تھا، ایک وقت آیا سب عطا کر دیا گیا، ایک وقت تھا جب کچھ نہیں دکھایا تھا، ایک وقت آیا سب دکھا دیا گیا، حتیٰ کہ زمین پہ کھڑے جنت کو بھی دیکھا، زمین پہ کھڑی دوزخ کو بھی دیکھا۔ اور یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بخاری شریف میں یہ جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، یہ 6 مقام پر صحیح بخاری شریف میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو سننی ہے نا لوگوں نے، تو اپنے گھر میں کتاب اٹھائیں اور صحیح بخاری شریف کو کھولیں اور پھر پڑھیں آپ کہ صحیح بخاری میں آقا کے علم غیب کے کیسے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ فرمایا جو پہلے میں نہیں دیکھا تھا اب دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، یہ پہلی بات کتاب العلم کے اندر یہ روایت آئی، حدیث نمبر 87 ہے، اور دوسری بار کتاب الوضو میں یہ حدیث آئی، حدیث نمبر 1008، حدیث نمبر 183، تیسری بار کتاب الجمعہ میں یہ روایت 922 کے اوپر، چوتھی بار کتاب صفت الصلاۃ میں حدیث نمبر 745،
صحیح بخاری کتاب ابواب الکسوف کے اندر 1053 کے اوپر بھی یہ روایت ہے، اور کتاب الاعتصام میں 7287 پر بھی یہ روایت ہے۔ 6 بار بخاری شریف میں ان لفظوں کی تکرار ہے کہ حضور نے فرمایا جو میں نے نہیں دیکھا تھا اب دیکھ لیا ہے میں نے۔ تو دیکھنے کے بعد ماننے والوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ماننے والوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب دیکھ لیا، کیونکہ جو میں نے نہیں دیکھا تھا اب دیکھ لیا ہے، تو نہ دیکھنے کی تو نفی حضور نے خود ہی فرما دی کہ وہ پر ہو گیا۔ بتدریج قرآن کے نزول کے ساتھ علم مصطفیٰ کی بھی تکمیل ہو رہی تھی، اور جب آیت آئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا کہ اللہ نے وہ کچھ بھی مجھے عطا کر دیا جو پہلے میں نہیں جانتا تھا۔ کان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا مجھ پر فضل عظیم ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ صحیح بخاری شریف کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا علم کی دلیل نہیں ہے؟ یہ دعویٰ کس بنیاد پر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی پوچھنا ہے پوچھو تمہیں جواب دیا جائے گا؟ یہ دعویٰ علم کے اوپر دلیل دعویٰ ہو رہا ہے یا کسی ایک خبر پہ دعویٰ ہو رہا ہے؟ یہ زور دے کے لفظ بول رہا ہوں۔ بعد کہتے نہیں خبر تھی جی، چند خبریں تھیں۔ کیا چند خبروں کے اوپر دوستو یہ پوری بخاری کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد آپ مجھے سمجھا دیں چند خبروں کے اوپر اتنا بڑا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ بولیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعویٰ چند خبروں پر نہ تھا بلکہ جامع علم کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ ارشاد فرما رہے تھے۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے تمہیں جواب دیں گے۔ اور اس بات کا کلا کما میں نے پہلے کر دیا، یہ دعویٰ صرف دینی سوالات کے تناظر میں نہیں تھا، یہ مطلق دعویٰ تھا، کیونکہ اللہ نے آقا کے ذکر کو اور شان کو باعتبار مخلوق کے علی الاطلاق بلند کیا ہے ذکر کو، تو علم کو بھی علی الاطلاق وسعت عطا فرمائی ہے کہ یہ باعتبار مخلوق کے مصطفیٰ کا علم کلی ہے۔ ساری مخلوق کا علم اکٹھا کیا جائے تو مصطفیٰ کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ یہ قطرہ ہے، یہ مثال بہت بڑی دے دی ہے میں نے۔ پھر آگے دیکھیں اگلی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کی وسعت اور علم کلی کے اوپر خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کو ایک بار اس کو روایت کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار کا ذکر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں کھڑے ہو کر، حضور ہم میں موجود تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر کھڑے ہو کر جب کائنات بنی حضور نے تب سے گفتگو شروع کی، ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا سارا حال ہی حضور نے بیان کر دی۔ وہ مجلس کتنی بڑی ہوگی، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہی روایت ہے، اس میں یہ ہے، الفاظ تھوڑے چینج ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ ہے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان میں موجود تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو شروع کی، اور حضور گفتگو فرماتے گئے، اور گفتگو آپ نے کائنات کی ابتدا سے شروع کی، اور کلام کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، حتیٰ کہ جنت کے اندر کون کون سا جنتی جائے گا اس کی ساری تفصیل بتا دی، اور دوزخ کے اندر کون کون سے دوزخی جائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی بھی ساری تفصیل ارشاد فرمائی۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ لفظ اس طرح ہے
اس کو حضرت ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں، وہ کہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھائی بڑی توجہ کے ساتھ۔ فجر کی نماز حضور نے پڑھائی اور نماز پڑھا کر حضور ممبر پہ تشریف لے گئے اور خطاب شروع ہوا، اور حضور کا خطاب شروع ہوا، حتیٰ کہ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ یہ کتنا لمبا خطاب تھا، بولیے۔ اگر ایک مثال صبح فجر ہم اندازہ لگا لیتے 4:30 بجے فجر ہوتی ہے، ایک مثال ہے، کیونکہ مساجد میں ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے نا، 4:30 بجے نماز ظہر ہو اور نماز فجر ہو اور ظہر کی نماز 2 بجے ہو تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 11.5 گھنٹے یا 10.5 گھنٹے، بولیں 10.5 گھنٹے ہو گئے کم و بیش۔ 10.5 گھنٹے حضور کا خطاب ہوتا رہا۔ کس بات پر؟ حضور اپنے شان علم کو بیان کرتے رہے، کب کائنات بنی، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ حضور کا خطاب جاری رہا حتیٰ کہ زور کا وقت آ گیا۔ وہ کہتے ہیں زور کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، اور ممبر سے نیچے تشریف لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرماتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطاب کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے خطاب کو پھر شروع کیا، اور بتا کیا رہے تھے؟ پھر کیا ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، کائنات کی ابتدا سے گفتگو شروع کی، اور پہ در پہ حضور بتاتے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ ساری خبریں جو حضور سے پہلے ہوئیں ان کا علم بھی ممبر سے ارشاد فرما رہے تھے، اور بعد میں کیا ہوگا قیامت تک ساری تفصیل حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطاب ہوتا رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، اور عصر کے وقت میں حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے نماز ادا فرمائی، آپ پھر ممبر پہ تشریف فرماؤ، اور جہاں سے خطاب چھوڑا تھا وہیں سے خطاب کو پھر شروع کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کرتے رہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، تو غروب آفتاب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیتے رہے۔ اتنا لمبا خطبہ دیا، یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے سے خطبہ شروع ہوا اور سورج کے غروب ہونے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ جاری رہا، یعنی سارا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہو چکا اور جو ہوگا اس پر حضور خطاب فرماتے رہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ تو کیا فرماتے رہے خطبے میں؟ کہا ہمیں علم ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری خبریں عطا فرما دی۔ اور پھر کہتے ہیں جس نے جتنا یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، پر یہ بات سچی بتا رہے ہیں کہ اس ایک محفل کے اندر جو ہو چکا اور جو ہوگا آقا نے ساری تفصیل ارشاد فرما دی۔ اب میں پھر وہی سوال دہرا رہا ہوں، جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے وہ کہتے نہیں علم غیب نہیں تھا، غیب کی خبریں تھیں۔ اور یار علم بھی تو خبر سے ہی بنتا ہے، خبر جب ملتی ہے تو اس مفہوم کو جب بندہ خبر کے ذریعے جس چیز کو پاتا ہے اس کا نام ہی علم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے کہ نہیں خبریں تھی، علم غیب نہیں تھا۔ تو یہ دوسری بات آپ کے دل میں ڈالنے لگا ہوں، وہ یہ پوچھے ذرا ان سے کہ یہ جو صبح سے لے کر شام تک حضور خطاب فرمائی جا رہے ہیں، کتنی تفصیل بتا رہے ہیں،
یہ چند خبروں کی بنیاد پر یہ ساری تفصیل تھی؟ بولے، یا یہ ساری تفصیل جو تھی خطاب کی یہ کسی علم جامع کے اوپر یہ ساری تفصیل تھی؟ میں جمعے کا خطبہ دینا ہو تو جمعرات کی رات تو بیٹھا رہتا ہوں، اور بعد مرتبہ مدرسے میں چھٹی ہونے سے پہلے بھی چند بار دیکھنا ہوتا ہے کہ رات جو نشانیاں لگائی تھی جو بیان کرنا اس کو دیکھ لیں ایک بار، حالانکہ وہی احادیث وہی چیزیں بار بار پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو میں جو خطاب کر رہا ہوں آپ سے، کیا میں کسی ایک خبر کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، یا جو رات کو بیٹھ کر 10 12 15 کتابیں میں نے کھنگالی ہیں اس سے جو نالج حاصل ہوا میں اس بنیاد پہ بول رہا ہوں؟ میں علم کے بغیر پونا گھنٹہ تقریر نہیں کر سکتا ہوں، اور حضور نے خطاب شروع کیا فجر کی نماز پڑھ کے اور غروب آفتاب تک حضور کا خطاب جاری رہا۔ یہ خطاب چند خبروں کی بنیاد پر نہیں تھا۔ جو بچوں کو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ کرتے ہیں ان اساتذہ سے پوچھ لیں، تعلیم اور تعلم کا جو تعلق ہے وہ خبر کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ علم جامع کی بنیاد پر ہوتا ہے، کہ استاد جب تک علم جامع کا سمندر نہ ہو وہ کسی طالب علم کو علم پڑھا نہیں سکتا۔ یہ تو عام استاد کی کیفیت ہے۔ تو جو ابتدائے کائنات سے گفتگو شروع کر کے اختتام کائنات تک لے گئے، اور کون جنت میں جائے گا، کس طرح جائے گا، صحیح بخاری میں ایسی روایت بھی میرے ڈیسک پہ موجود ہے کہ جو آخر میں جنت میں جائے گا حضور نے اس کی بھی تفصیل بیان کی۔ وہ صحیح بخاری کتاب التوحید میں ہے، کتاب الاعتصام میں ہے، ایک ایک چیز تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تفصیل جو ہوتی ہے وہ فقط خبر کی بنیاد پر نہیں ہوتی، تفصیل ہمیشہ علم جامع کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو مانو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ذات اقدس کو جو علم غیب پر اطلاع دی ہے وہ چند خبریں نہیں ہیں، میں بات بارے مخلوق کی بات کر، چند خبریں نہیں ہیں بلکہ مخلوق کے اعتبار سے مصطفیٰ کی ذات اقدس کو اللہ نے علم کلی عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق چار یار، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے یہ علم کی بنیاد پر حضور خطاب فرما رہے ہیں۔ اور علم غیب کلی کس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جو ہو چکا اور جو ہوگا ساری خطاب کا فرما دیا آپ نے۔ اور علم کلی کس کو کہتے ہیں؟ مجلس میں بیٹھ کر آقا دعویٰ کر رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور علم غیب کلی پر دلیل کیا ہوتی ہے؟ اور علم غیب کلی پہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہی ہے، بخاری مسلم میں ہے یہ روایتیں۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک قبر کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، حضور رک گئے، اور جو ساتھ تھے فرمانے لگے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اس قبر کے اندر، فرمایا عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا پھر اس عذاب کی وجہ بھی بتائی، فرمایا کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی ناپاک رہتا تھا، اسی طرح عبادت بھی کرتا ہوگا تو عبادت قبول نہیں ہوئی، یا وہ چیزیں اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن گئی۔ اور فرمایا دوسرے چگلی کرتا تھا، وہ مر کے قبر میں ہیں۔ حضور گزرتے ہوئے فرما رہے کہ یہ دونوں پہ عذاب، ایک فرمایا عذاب بھی ہو رہا ہے، فرمایا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ 2 ٹہنیاں توڑ کے اس کے اوپر رکھ دیں، جب تک وہ تر رہیں گی اور اللہ کا ذکر کریں گی ان کو راحت ملتی رہے گی۔ اب مجھے بتائیں، جو بندہ قبر کے اندر چلے گا معلوم نہیں کب سے دفن کیا ہوا اس کو،
اب سائنسی نالج کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا کہ اگر ایک مثال بندے کو دفنا کے آتے ہیں نیک لوگوں تو قبر میں بھی ان کے جسم سلامت رہتے ہیں. اب یہ میڈیا کا دور ہے، یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو دیکھی بالی باتیں ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. آپ تو اللہ کے نیک بندوں کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں، لیکن عموماً جب عام بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا جسم کتنے کے دن سلامت رہتا ہے؟ بہت گزر جائے گا تو مہینہ ہو جائے گا. 1 مہینہ گزر گیا جسم سلام، اس کے جسم پگھلنے میں مہینہ گزر گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس قبر والوں کو دیکھ رہے ہیں، ہو تو ان کو عذاب ہی رہا ہے نا، معلوم نہیں کب سے دفن کیے ہیں، لیکن وہ قبر میں جس حالت میں بھی ہیں نگاہ مصطفیٰ ان کو اصلی حالت میں ملاحظہ فرما رہی ہے. تو یہ کون سی دیوار بھائی جس کی باتیں ہمارے غیر مقلدین دوست ہم سے کرتے رہتے ہیں؟ پڑھتے شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جھوٹے موٹے حوالے دیتے ہو آپ لوگ، جس کی تردید کی ہے، تردید تصریح کی ہے. کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور نے منع کیا کہ اس طرح باتیں نہ. وہ کون سی روایت ہے؟ ہم تو نہیں پڑھ سکے حدیث کی کتاب میں کوئی وہ روایت جو تم لوگوں کو سناتے ہو. کہتے نہیں اللہ کوئی علم ہے. بھائی میں جو بات کر رہا ہوں، سنی ہو سب بیٹھے ہو، میں جو بات کر رہا ہوں میں شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں یا علم اللہ کے علم کی نفی کر رہا ہوں؟ اور بھائی شان مصطفیٰ بیان کرنے سے اللہ کے علم کی نفی نہیں ہوتی. بار بار کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، تو اللہ کے علم کی نفی کیسے ہو گئی؟ احد کا پہاڑ ہے، یہ مختلف سیغوں سے روایت آئی ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. احد پہاڑ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ مختلف روایتیں ہیں. آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں اور حضرت عثمان غنی ہے، حضرت فاروق اعظم ہے اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ 4 خلفائے راشدین حضور کے ساتھ ہیں. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہے. اب صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ صحیح بخاری میں کئی مقام پر آئی، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ کتاب کھول کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. پہاڑ میں نا زلزلہ آنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا. اب وہ زلزلہ آنے لگا یا حضور کی محبت میں جھومنے لگا، وہ اپنی اپنی تشریحات ہیں. اپنی مسجد میں کوئی ہلنا کہہ دے، کوئی اپنی مسجد میں زلزلہ کہہ دے. ہم غوثیہ مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پہاڑ کو انتظار میں تھا کہ حضور آئے. حضور جب پہاڑ پہ آئے تو وہ محبت میں جوبن میں آ گیا، وہ ہلنے لگا، حضور کی محبت میں جھومنے لگا. آقا کے تشریف آوری سے کہ حضور قدم رنجا فرمایا میرے اوپر. آقا تشریف لائے، اپنے 4 پیاروں کے ساتھ حضور آئے ہیں، وہ پہاڑ ہلنے لگا. تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو ایڑی ماری اور اس کو رکنے کا کہا. حضور کی ایڑی لگی تھی، پہاڑ سمجھ گیا کہ میں نے رکنا ہے. دیکھو پہاڑ کو بھی کتنا پتا ہے کہ ایڑی کس کی ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، اور ایڑی مار کر پہاڑ تو ساکت ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ایک بات ارشاد فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق اور 3 شہید موجود ہیں. 1 نبی، 1 صدیق اور 3 شہید موجود ہیں. اب ذات نبوت تو حضور خود تھے، ذات صداقت سیدنا صدیق اکبر تھے، اور وہ 3 شہید کون تھے؟ بولیے. وہ 3 شہید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جو مصطفیٰ کی زبان مقدس سے نکلا، خدا کی قسم ترتیب کے ساتھ تاریخ میں وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہوئی.
وہ جو ڈگڈگی بجاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا یہ اللہ کے نبی نہیں جانتے، وہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ وہ سناؤ ہمیں بھی سناؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ کی مسجد کے اندر شان علم غیب پر جو شور شرابہ ہوتا ہے وہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ کیونکہ جب آپ قرآن مجید کے صریح دلائل اور دلالت کا انکار کریں گے، احادیث صریحہ کا انکار کریں گے، ہم اس کو شور شرابہ ہی کہیں گے۔ قرآن اور حدیث پڑھ کر جو آپ اوپر بولتے ہیں وہ سب شور شرابہ ہی ہے۔ نہیں جی، وہ قرآن کی آیت میں آیا ہے، کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو پتہ نہیں، بارش کب ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور آگے لفظ علیم الخبیر، اللہ علم والا اور خبر والا ہے۔ میں نے کہا یار یہاں پر جو خبیر کا معنی ہے نا، اگر آپ اس کو درست کر دیں نا، ساری حدیثوں کے مضمون بھی صحیح ہو جائے، قرآن کی دیگر آیات کے مضامین کا ٹکراؤ بھی ختم ہو جائے۔ کیسے؟ آپ کہتے ہیں علیم الخبیر، اللہ علم والا اور خبر والا ہے، اس کا کوئی انکار کرتا ہے؟ جب یہ 5 چیزوں کا علم باقی ذرائع سے موجود ہے تو آپ یہاں خبیر کا معنی مخبر کرو، اللہ علم والا ہے اور خبر دینے والا ہے، ایک جملہ سیدھا کرو، سارا مضمون ہی سیدھا ہو جائے گا۔ مگر کیا کرو گے؟ 14 سال بعد ہونے والی بارش کا اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اگر کہو کہ بارش کب ہوگی اس کا کسی کو پتہ نہیں، تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ پتہ ہے پتہ ہے پتہ ہے، تو دونوں آیتوں کو جوڑیں گے کیسے؟ وہ میرے والا ٹوٹکا، خبیر بمانا مخبر، اللہ علم والا ہے اور خبر دینے والا ہے، سو جس کو بھی علم ہوا کل کیا ہوگا وہ اللہ کے دینے سے ہے، بارش کب ہوگی اس کا علم جس کو بھی ہے اللہ کے دینے سے ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ خبر کسی کو نہیں، جس کو بھی ہے اللہ کے دینے سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، جو بھی کوئی کھا کے آتے نا تو آپ بتا دیتے کہ تم یہ کھا کے آئے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا؟ قرآن کی آیت کہ پیٹ میں جو بھی ہوتا آپ بتا دیتے۔ اب مجھے بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، اگر پیٹ میں کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام بتا سکتے تو حضور نہیں بتا سکتے؟ اور آقا کی شان تو اس سے بھی آگے ہے، وہ تو پیٹ میں چلی گئی بات چیز، تو حضور علیہ السلام اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم یہ کھا کے آئے ہو، وہ چیز جو پیٹ میں جانی ہے ابھی حضور نے اٹھائی ہے، وہ چلا کر کہتی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائے، میرے اوپر زہر لگا ہوا ہے۔ یہ شان اس سے آگے ہے کہ چلا کر چیزیں بتاتی ہے۔ وہ ران جس کو یہودی عورت نے زہر لگا دیا تھا، وہ چلا کے کہتی تھی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، مجھے زہر لگا ہوا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار ایسا ہوا، حضور علیہ السلام آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس مقام پر صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک خبر ارشاد فرمائی۔ آپ عبادت کر رہے تھے اور عبادت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں 100 سال کے بعد جو اس مجلس میں موجود ہے ان میں سے کوئی بھی حیات نہیں رہے گا۔ 100 سال جب یہ دن آئے گا نا تو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی حیات ہے۔ آپ کہتے ہیں کل کا پتہ نہیں یار، کیا پڑھاتے ہیں لوگوں کو؟ علم کی بات ہے، جس کا تعلق حضور کے نالین کے ساتھ ہے وہ تو وسعت علمی ثابت کرتا رہتا ہے، اور جس کو حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنا اس کی تبلیغی منشور ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کہتا رہے بھی کہتے رہے، پھر آپ جو آپ کے منہ میں آئے آپ وہ کہیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ ہمارے لوگوں کو ایسی مجالس ترک کر دینی چاہیے۔
ابھی بھی کچھ لوگ ہمارے دوست ایسے ہیں، دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، معاشرے میں ایسے کریکٹر کردار نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ادھر جمعہ پڑھ لو یا ادھر جمعہ پڑھ لو، ایک ہی جگہ بس نماز پڑھ لو۔ اس جملے کا میرے پاس جواب ایسا ہے کہ شاید وہ اس مسجد کے ممبر سے اگر آیا تو آپ کہیں گے کہ یہ جواب سخت دے دیا ہے قاری صاحب۔ پھر صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، یہ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ، یہ بڑی توجہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، پہلے تو میں نے یہ بتایا نا، فرمایا اس مجلس میں جو موجود ہیں وہ 100 سال کے بعد اس مجلس میں جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی حیات نہیں ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت کی ہے کہ اس وقت بنی نوع انسان میں تمہارے علاوہ کوئی بھی شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔ یعنی جو اس وقت مسجد نبوی میں رات کا وقت ہے، مسجد نبوی کے اندر رات کے وقت میں چند صحابہ حضور کے ساتھ تھے، نماز پڑھی جا رہی تھی، حضور نے فرمایا بنی نوع انسان میں کیا جو اس مسجد نبوی میں موجود تھے صرف وہی مسلمان تھے؟ مسلمان تو مدینہ کے اندر اور بھی تھے، گھروں میں عورتیں بھی مسلمان تھیں، اور بہت سارے مسلمان ہو کر لوگ اپنے قبیلوں میں واپس چلے گئے تھے، پر نگاہ دیکھو حضور کی، فرمایا کہ اس وقت جو عبادت ہم کر رہے ہیں اب پوری دنیا میں اور کوئی یہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، صرف ہم اکلوتے بیٹھے ہیں جو اللہ کی اس وقت عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اور آگے دیکھیں حضور علیہ السلام، پچھلے جمعے میں نے روایت پڑھی، یہ بخاری میں مسلم میں دونوں جگہ واقعہ کل ہونا، جنگ کل ہوگی، مرنے والے کل آئیں گے، جن پر تلواریں چلیں گی وہ کل آئیں گے، مسلمانوں کے دشمن کل آئیں گے۔ بدر کا میدان رات کے وقت میں حضور چہل قدمی فرما رہے ہیں، چہل قدمی فرما کر یہاں انگلی مبارک سے یا ہاتھ میں جو بھی چیز چھڑی مبارک یا کچھ بھی تھا، حضور نشان لگا کر ایسے لگا کر نشان، حضور فرماتے ہیں کہ کل فلاں بن فلاں یعنی ابو جہل کل یہاں مرے گا، فلاں جگہ نشان لگا کہ ابو لہب یہاں مرے گا، پھر نشان لگا کر امیہ بن خلف یہاں مرے گا، فلاں بندہ یہاں مرے گا۔ اگلے دن جنگ ہوئی تو کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا، یہ جو فرمایا ہادہ مسرع فلان غدن، کل مر کے فلاں یہاں گرے گا، کہتے ہیں اگلا دن ہوا جہاں حضور نے نشان لگا کر جو نام ارشاد فرمایا تھا وہ کافر وہی مرا پڑا تھا۔ یہ کس علمی سورس کے مطابق حضور خبریں دے رہے تھے؟ ہاں وہ جو اللہ نے دیا، جو اللہ نے وہ کہا کان فضل اللہ علیہ عظیما، وہ جو فضل عظیم ہے وہ یہ ہے، کوئی چیز نگاہ مصطفیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جنگ وہاں ارض روم پہ ہو رہی ہے، حضور یہاں مدینے میں بیٹھے ہیں، رستے میں ہزاروں دیواریں ہیں، ہزاروں صحرا ہیں، رستے میں سمندر بھی ہے، رستے میں مکان بھی ہے، گھر بھی ہے، صحرا بھی، بہت کچھ ہے، لاکھوں کروڑوں دیواریں ہیں، درخت بھی ہے، جنگلات بھی ہیں، صحرا بھی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہونے والی جنگ کی ایک ایک روئی داد یہاں مدینے میں صحابہ کو بتا رہے کہ اب فلاں شہید ہو گئے، جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں، وہ شہید ہو گئے، اب علم فلاں کے ہاتھ میں، وہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ فرمایا مسلمانوں ان کے ہاتھ پر اللہ جنگ فتح فرما دے گا۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں جن کے نصیب میں تھی وہ قربانیاں دے چکے، جو اللہ کی قربتوں کے سفر کی طرف جنہوں نے جانا تھا فرمایا وہ چلے گئے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے، اب تلوار جن کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ پہ اللہ جنگ فتح فرما دے گا۔ اور سیف من سیوف اللہ کے لفظ ہے، اس وقت تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی اور جنگ فتح ہوئی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اس موضوع پر بڑا ہی واضح ہے، ہمیں اس پر کسی دوسرے بندے کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا
اور جو علم عطا فرمایا وہ علم ظاہر بھی ہے، علم باطن یعنی علم غیب بھی ہے۔ اور کتنا عطا فرمایا، علم مصطفیٰ با اعتبار علم الہی کے تو جزوی ہے۔ یہ بڑی توجہ سے جملہ، علم مصطفیٰ با اعتبار علم الہی کے تو جزوی ہے، لیکن علم مصطفیٰ با اعتبار مخلوق کے کلی ہے۔ ساری مخلوق کا علم اگر علم مصطفیٰ کے سمندر کے سامنے رکھو تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ ہمارا، جو احادیث سے دلائل کے ساتھ ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔